اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان طلاق کے احکامات کے بعد بڑی ہی موٹیویشنل آیت آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ مشکلات و تکلیفات نہیں دیتا، اور پھر اس کے معاملات اس کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہوں کہ مطلب کہ وہ ان تکلیفات کو اٹھا ہی نہ سکتا ہو، برداشت ہی نہ کر سکتا ہو، اور پھر جب وہ معاملات پر اور تکلیفات پر صبر کرتے دیتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی تکلیفات کو دور کر کے کشادگی، فراغت، راحت، رحمت بھی دے دیتا ہے۔ اب آیت 8 سے 11 تک میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی، تو انہوں نے اپنے کام کا بوال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، سو اے عقل مندوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے جو احکامات دیے گئے ہیں اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کس انجام سے دوچار ہوں گے، اگر وہ اطاعت کی راہ اختیار کریں گے تو کیا جزا پائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب بیان ہے کہ جو احکامات فرماتا ہے ان کے آگے پیچھے بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے اور اس احساس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی وہ احساس ہے جو ان احکامات پر عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ آیت 12 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کے مثل زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے اعتبار علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل ذکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا کہ یہ 7 زمینیں کہاں ہیں، تہ بتہ ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر یہ فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہیں۔ اور ابھی تک کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جہاں تک انسان کے علم نے رسائی نہیں حاصل کی، اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت جانتا ہے۔ جس طرح زمین پہ انسان رہتے ہیں، اس زمین پہ اپنی تمام تر ایگزسٹنس پہ کہ مطلب فرش ہے جس پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس زمین سے نکلتی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی تیار رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے ویسے ہی فرش اور تمام چیزوں کے ساتھ ان کے لیے نعمتوں کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ مفسرین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسے مفسر ہیں جنہوں نے اس دور میں اس حقیقت کو بیان کیا تھا جب آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کائنات میں اس زمین کے علاوہ کوئی اور بھی زمین ہوگی جہاں کوئی ذی عقل مخلوق بستی ہوگی، اور یہ 1400 برس پہلے لوگوں کو بتا دی گئی تھی۔ اس لیے اپنے عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے ایک بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے لوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے جب بھی اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر تم لوگوں سے بیان کروں گا تو قریب ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ تم اسے جھٹلاؤ گے۔ اور پھر یہی بات سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ اس بات کو آج کے انسان کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں ہے، جہاں انسان چاند پر اور دوسرے پلانٹس پہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک ادارے
رانڈ کارپوریشن نے فلکی مشاہدات کا اندازہ لگایا کہ زمین جس کہکشاں یعنی جو ملکی وے ہماری گیلیکسی ہے، جس گیلیکسی میں ایک زمین واقع ہے یا پورا سولر سسٹم واقع ہے، صرف اس کے ارد گرد ہی تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ اس کے اندر بھی جاندار مخلوق پائی جاتی ہو۔ یہ امریکہ کے اکانومسٹ رسالہ جو کہ لندن سے ایشو ہوتا ہے، 1969 میں ایشو ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔